اس کا نقصان ہو رہا ہے کمیونٹی کو بھی اور تم کو بھی. اس وقت میں ایک بہت ہی امام ابو حنیفہ کی بات میں کرتا ہوں. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر تم میں صلاحیت ہے اور اگر تم وہ کام کرتے ہو تو اس کا تمہیں ثواب ملے گا, اور اگر تم میں اس کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ تم کام کرتے ہو تو تمہیں اس کا گناہ ملے گا. اچھا. لوگ چونکے, انہوں نے کہا حضور ایک آدمی جو ہے وہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے, اس میں تھوڑی صلاحیت کی کمی ہے, وہ کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, وہ آدمی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے, علم نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر دے. سمجھ گئے نا؟ ہاں, غلط نتیجہ لوگوں کو بتائے, غلط نتیجہ, ایک غلط دوا دے دے, ایک غلط ایک سیاسی ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دے, یا سیاسی ایسی ایکٹیویٹی میں لوگوں کو ڈال دے, نیم حکیم خطرہ جان کر دے. تو علم جو ہے وہ عمل جو ہے بغیر علم کے جو ہے نا وہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. اس کے لیے بڑے لوگوں نے منع کیا. اب سوال ہی پیدا ہے کہ اس کو بتایا کیسے جائے. بعض آدمیوں کو ایک بیماری ہوتی ہے, اس کا نام ہے نیوروٹک کہتے ہیں انہیں. نیوروٹس. اچھا. ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں بیچاروں کو کوئی نہ کوئی مشکلات ہوتی ہے ماں باپ کی وجہ سے یا محلوں کی وجہ سے, ان کے اندر احساس کمزوری, کوئی احساس کمزوری, تو وہ اس کو غائب کرنے کے لیے وہ کبھی سیاست میں جاتے ہیں, کبھی اخباروں میں خطوط لکھ رہے ہیں, کبھی بوم اسٹار سے لڑ رہے ہیں, کبھی دوستوں سے لڑ رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو وہ ایک طریقے سے وہ ایک نیوروٹک یعنی مینٹلٹی بیچارے کی پیدا ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ وقتی طور پہ اشارے سے وغیرہ سے آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا, یہ جو طور طریقے ہے یہ اس سے نہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, نہ آپ کے گھر والوں کو, نہ دوستوں کو, نہ اس کو. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں جو آپ کی اپنی صلاحیتیں ہیں, اگر میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں, اب جیسے ایک صاحب میرے دوست ہیں, ان کا نام ہے ظہیر, ٹیکسی بس چلاتے, دنیا کا اس سے خوبصورت آدمی میں نے نہیں دیکھا. یعنی میرا بہترین دوست جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے, اس کا نام ہے اکبر, اور وہ ادھر سے میں رہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم ملتے ہیں, خاموشی سے بیٹھتے ہیں, 30 سال ہو چکے ہیں. جب بھی میں یہاں سے جاتا ہوں جرمنی اپنی بیوی کے ساتھ, اس کے گھر میں ہم نے مسور تو کھانا ہی کھانا ہے. سمجھ گئے نا؟ جو پنجابی مسور جو ہوتا ہے, سمجھے نا, مسور کی دال اور پھر وہ چاول بناتے ہیں. تو بہترین قریبی دوست ہے. اگلی دفعہ جائیں تو مجھے ہاں ضرور, اور حقیقت میں بہت اچھی بناتی ہے وہ. تو تڑکا بھی لگاتے ہیں, کولیسٹرول تو نہیں زیادہ ہو جاتا. یعنی وہ بالکل دیہاتی حساب سے اپنا, وہ اپنے جو ہے نا بھورے والے کے رہنے والے ہیں, بڑے پیارے لوگ ہیں. تو میں آپ سے بتاتا ہوں کہ اس کی, دیکھیے نا, آج میں یہاں کھڑا کے بات کر رہا ہوں سینکڑوں میل دور رکھے, اور پورے شہر کے لوگ تعریف کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام ٹیکسی ڈرائیور جو بیچارہ 4 جماعت بھی نہیں ہے, لیکن وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے, اپنے بیوی بچوں کو پال رہا ہے, اپنے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے. آج اس کی بچیاں ڈاکٹر بنی ہوئی ہیں, آج اس کی بچیاں ایڈوکیٹ بنی ہوئی ہیں. سمجھ گئے نا؟ تو یہ میں آپ سے بتا رہا تھا کہ جو شخص بھی اپنے حدود کے اندر رہ کے اپنے فرائض انجام دے گا, اس کے نہ اس کے اوپر ٹینشن آئے گا, نہ اس کے ماحول پہ ٹینشن آئے گا, اس کے گھر میں بھی ہارمونی رہے گی, اس کے دوست بھی اس سے خوش رہیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ نیوروٹک لوگ ہیں. سمجھ گئے نا؟ ان کے لیے نیوروٹک کی ذرا وضاحت کریں گے کہ یہ کیا ہے, کس قسم کا, ذرا آسان لفظوں میں. ہاں, یہ اصل میں سب سے آسان, یہ ایک جو ہے اس کو نیوراتی بھی کہتے ہیں اردو میں, لیکن یہ ہے کہ یہ بیماری ذہنی بیماری نہیں ہوتی. یہ نیورو جو وینس ہوتی ہیں وائٹ, اس کے حوالے سے تو نہیں سفید, نیورو سرجری سے نکلی ہے, یہ نکلا ہے نرو سے. نیورون جو ہوتے ہیں نا برین کے اندر, جو سیلز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نیورونز. اور نیوروٹس اسے کہتے ہیں کہ کسی کے جو برین کے سیل جو ہے نا چین سے نہیں بیٹھتے. مطلب عموماً ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب یہ پروگرام بنا لیں تو ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں جو ہے, ہم نے جو ہمیں تقدیر نے جو ماحول دیا تھا اور جو تدبیر ہمارے پاس تھی, اس لحاظ سے ہم نے پروگرام بنایا, اب ہم گھر جا کے سو جائیں. مطلب جو ہے نا یہ ہمارا جو اللہ کے. لیکن نیوروٹک جو ہے وہ نہیں سوئے گا, وہ دیکھے گا پروگرام, دیکھنے کے بعد اس کے اوپر 10 آدمیوں سے بات کرے گا, پھر آپ پہ بھی کرٹیسائز کرے گا, مجھ پہ بھی کرٹیسائز کرے گا. سمجھے نا؟ مثبت نہیں, منفی یوں کیوں ہوا جی, یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ٹائی کیوں باندھی تھی, یہ بات کیوں کی جی, یہ اس طرح بات, اور وہ مطلب میموری ہر کے پیچھے پڑا رہے گا وہ. تو وہ ایک ہے, لیکن یعنی یہ اچھی عادت نہیں ہے, یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے, اور اس کو روکنا. یہاں پر ایک مجھے ڈاکٹر صاحب لطیفہ یاد ہے, پھر آپ بات جاری رکھیے گا. کہتے ہیں کہ ارسطو کو بادشاہ نے غالباً سکندر اعظم, اس نے کہا کہ ذرا پبلک میں جا کے میرے بارے میں پتہ کر کے آؤ کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے لطیفہ سنا تھا, ڈاکٹر مقبول صاحب. وہ ارسطو صاحب گئے, انہوں نے جا کے تو دکانداروں سے پوچھا, ایک دھوبی تھا مثلا, اس سے پوچھا کہ بھائی سناؤ کیا حال ہے. اس نے کہا جی اللہ کا شکر ہے. کیسا کام چل رہا ہے, مطلب کام میں اپنے میں مہارت ہے. کہتا ہے میرا دادا میرا ابا جی بہت اچھا کام کر لیتے, میں نے بھی کچھ سیکھا ہے ان سے, بس گزارا کر لیتا ہوں. لیکن پوری مکمل 100% تو جی مہارت نہیں ہے, لیکن کام چل رہا ہے. دوسرے کے پاس, جوتے والے دھوبی کے پاس, کئیوں کے پاس گیا وہ,
تو ہر کسی نے یہ کہا کہ بھی میں ٹھیک ہے کام چل رہا ہے گزارا کر رہا ہے لیکن مجھ سے اچھا میرا باپ اور وہ کاریگر زیادہ اچھے تھے. وہ پھر ایک سوال اور کرتا سارے کو نا کہ بھئی یہ جو بادشاہ ہے اس کے بارے میں کیا خیال. وہ کہتا او جی وہ یہ کوئی طریقہ ہے حکومت چلانے کا, اس سے اچھی تو مجھے دیں جی میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں. یہ تو کوئی نہیں ہے, وہ دیکھیں یہ جی دیکھیں وہ دیکھیں 100 نقص جو ہے ہر ایک نے بتائے. ارسطو نے واپس آ کر جو ہے وہ رپورٹ دی اپنے بادشاہ کو اور اس سے کہا کہ اس نے کہا سناؤ کیا لوگ سوچتے ہیں بارے میں. وہ کہتا ہے کہ وہ سارے کی ساری جو پبلک ہے اس وقت مملکت میں اپنے کام میں تو کوئی نہیں ہے ماہر, لیکن سارے تمہارا کام جو ہے وہ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. یعنی اگر جس کو بھی بادشاہ بنا دو وہ بادشاہ بڑا اچھا ہے. تو ہماری کلچر یہ بھی بن گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ پرویز مشرف کو مشورے دینا چاہتا ہے, ڈاکٹر قدیر کو مشورے دینا چاہتا ہے, لیکن وہ اپنے سے نہیں سٹارٹ کرتا کہ بھی میں ہر کوئی پاکستان کا معاشرہ سسٹم ٹھیک کرنا چاہتا ہے. اچھی بات ہے, خواہش ہونی چاہیے, لیکن وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتا. وہ کہتا ہے باقی سارے بدل دیں, مجھے مبارکباد دینی آؤ, میرے گلے میں ہاتھ ڈالو, پھر میں سوچوں گا میں بھی ٹھیک ہو جاؤں. یہ جو ہے نا یہ ایک ذہنی بیماری ہے. اب یہ میں آپ سے کہہ رہا نا کہ اگر ہم اس پہ توجہ دیں, جیسے آپ نے کہا ہر آدمی, اب جیسے یہ کام ہے ہمارا جو مختصر سے کام ہم 45 منٹ کا کر رہے ہیں, پر اس کے اندر جو ہے ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ اس کو جتنا بہتر بنائیں گے اس کے اثرات پڑیں گے, اس کے بجائے کہ ہم ایسے کام کریں. ابھی مجھے آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد ایک صاحب کا فون آیا, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں کے متعلق بھی زیادہ بات کیا کیجیے جو نا ڈنمارک کے متعلق, اور بڑا اچھا اس نے کمنٹ دیا. تو ہم نے اس سے یہی کہا کہ حقیقت میں یہی آپ کی بات ہے کہ لوگ جو ہے مشرف صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, کتنا اچھا کام کر سکتے ہیں. اپنی کمیونٹی جو ہے یہاں اس کے لیے خود کیا کر رہے ہیں, اپنے سسٹم اپنا اپنے بچوں کا خود اپنا پہلے ٹھیک کریں, پھر اس کے بعد بالکل. تو یہ اسے کہتے ہیں جیک آف آل ماسٹر آف نن. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کہ ہر کام میں ٹانگ ڈال رہے ہیں, جیک آف آل کہتے ہیں انگریزی میں, لیکن ماسٹر آف نتھنگ. تو یہ ان گوروں کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جس شخص کے جو کام سپرد کیا جاتا ہے, اور مسلمانوں میں بھی یہ تھا, میں نے مطالعہ کیا اسپین وغیرہ کا, جتنی تہذیب جو ہماری پرانی تھی 14 سال کی ہم مطالعہ کریں, جب بھی ہمیں کامیابی رہی کہ ہم کو جو کام دیا گیا تھا ہم وہ جب وہ سیدھا سیدھا اپنی فرائض ادا کیے تو ترقی ہوئی. ہاں, اور بڑے بڑے جنرلوں کو ریٹائر کیا گیا, خود کام نہیں کیا, دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑائی ہے, تو پھر معاشرہ جو ہے پورا خراب ہوتا ہے, اور اس سے صحت اور تعلقات میں خرابی, لڑائی جھگڑے, منفی سوچ اور ٹینشن پیدا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ صبر کریں نا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عزت نہیں ملتی. اب ایک ٹیکسی ڈرائیور یا بس ڈرائیور آپ سمجھ جائیں کہ عزت نہیں ملتی, بخدا ملتی ہے. میں آپ کو بتا دوں, ہم خود جا کے عزت دیتے ہیں انہیں لوگوں کو, لیکن یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کرتے رہیں. جو کام ہے نا ان کا, وہ اپنا کام کرتے رہیں, ان کے اوپر نظر پڑے گی. یعنی اس لیے وجہ ہے کہ ان کی جو تقدیر ہے, ان کے جو مقدر میں عزت ہے وہ انہیں ملے گی. سمجھے نا, اگر اس کو بڑھانا ہے ان کو تو پھر وہ اپنی کوالٹی کے اوپر کریں. اور ڈاکٹر صاحب ایک مفکر نے یہ بھی کہا ہے کہ عزت کروائی نہیں جاتی, کی جاتی ہے. شاباش. میں اگر آپ کی عزت کروں گا تو آپ میری بےزتی نہیں کریں, آپ بھی میری عزت کریں. تو اگر ادھر سے عزت جائے گی تو مجھے بھی عزت واپس آئے گی. بالکل صحیح, یہ قدرت کا نظام. بالکل. تو اگر عزت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی عزت کرنا بھی سیکھنا چاہیے. اور حقیقت میں وہی بات دوبارہ اچھی آ رہی ہے آپ کی کہ لوگ جو ہیں بار بار جو ہے نا سر پہ اپنے آپ کو یعنی ایک طریقے سے اٹھائے ہوئے ہیں, یعنی اتنا زیادہ بوجھ اور وہ ایک وہ بیماری. ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے ہمدردی ہونی چاہیے ہمیں, اور کوشش کرنا چاہیے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سمجھانے کی, اور کوشش کرنا چاہیے کہ وہ معاشرے کے اچھے فرد بن جائیں. اور ہمیں اور آپ کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کام جو ہے, اب اس سلسلے میں بہت مختصر میں تقدیر و تدبیر کی بات کر جاؤں کہ تقدیر جو ہے وہ ہمیں مواقع دیتی ہے, سب کو محدود دیتی ہے. تدبیر کا مطلب ہے کہ اس تقدیر کے دائرے میں رہتے ہوئے, اب جیسے آپ نے ہمیں آدھا گھنٹہ دیا, 45 منٹ دیا, آپ کو بھی تقدیر نے یہ دیا ٹی وی پہ, تو ہم کوشش کریں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس علم و تدبیر ہے اس پروگرام کو اچھے سے اچھی بات کر سکیں. تو یہ تو ایسے ہی ہے, تقدیر اور تدبیر کا تو بڑا سیدھا سا کام ہے. اللہ پاک نے یہ ہاتھ دیا 5 انگلیاں اور اس طرح کا بنایا, یہ تقدیر ہے. اس ہاتھ نے کیا کیا کام کرنے, وہ تدبیر, اور اس کے لیے شعور دیا ہے. اس کے لیے انسان کو ذہن دیا, ٹانگیں دیا, چل کے جانا. بہرحال یہ ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا. اس حوالے سے آخری بات, کوئی مزید مشورہ, کوئی ایسی کوئی شکر, کولیسٹرول, بلڈ پریشر, ٹینشن, اس حوالے سے آخری بات, کوئی پروگرام کے آخر میں آپ کہنا چاہیں؟ میں سنجیدگی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ناظرین سے کہ اپنے پروفائل ضرور بنائیں, کیونکہ خاص طور پہ جو 50 سے اوپر کی عمر کے لوگ ہیں, اپنا جائزہ لیں کیا ہے, صحت مند ہے, بیماری, خاص طور پہ صحت کا جو پروفائل کہتے ہیں نا, مطلب اپنی تصویر بنائیں. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں
اور اس سے کہیں گے بھائی تم نے جو میرے بلڈ کے چیک اپ کیے ہیں پچھلے 2-3 سال میں اس کی فوٹو کاپی مجھے دے دو، وہ دے دیتا ہے. آج کل ہاسپٹل میں بھی اجازت ہے، وہ لے کے اپنے کاغذ لے سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہو گھر میں رکھیں کہ مجھے کیا ہے کیا نہیں. آپ کوشش یہ کریں کہ آپ نے کسی یعنی اگر آپ کے گھروں میں کوئی ڈاکٹر ہے اس سے بات کریں گے بھئی یہ میرا پروفائل ہے، یہ میرا بلڈ پریشر ہے، یہ میرا کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، کیا گائیڈ کر سکتا ہے وہ. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو مطلب اگر ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا ای میل ہے iqbal@pc.dk، اس پر آپ ایک ای میل اپنے بچے سے بھیجوائیں اور اس کے ساتھ اٹیچ فائل جو ہے نا اسکین کرا کے جو فائل اٹیچ کر کے، اس سے فائدہ یہ ہے کہ ہمیں جو اگر بڑوں کو نہیں تو بچوں کو پتہ ہے کیسے کرنی ہے، اٹیچمنٹ ای میل کے ساتھ کر کے بھیج دیں فائل تو وہ آپ پڑھ لیں گے اور آپ کے ساتھ ای میل پر رابطہ کریں iqbal@pc.dk. شکریہ سر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین بہت اچھی باتیں ہوئیں. آپ کو کوئی بھی سوال کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو آپ ضرور لکھیے، اپنی پروفائل بھی بنائیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنی خود آفر کر رہے ہیں تو یہ یقیناً آپ کو اچھے مشورے دیں گے. آپ کوئی کمنٹس ہوں، کوئی سوال ہو ٹی وی کے حوالے سے تو آپ ہمیں بھی ای میل کر سکتے ہیں، آپ فیکس کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور آج کا گرم موضوع تشدد ہے. ہم تشدد پر ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تشدد کیا ہے اور جسموں، ذہنوں، قوموں، افراد پر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ٹی وی لنک کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ٹارچر آخر کیا چیز ہے جس کو ہم ٹارچر کہتے ہیں، پھر اس کے اثرات پہ گفتگو ہوگی. آخر وہ کون سی حد ہے جس کے بعد کوئی سزا جو ہے وہ تشدد بنتی ہے، ٹارچر بنتا ہے. تو اس میں آپ نے آج ذہنی اور جسمانی اثرات پہ بھی ہمیں بتانا ہے کہ وہ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں ذہنوں پہ، جسمانی اور افراد پہ کیا ہیں، اجتماع والے ایک کسی مجموعی طور پہ انسانوں پہ کیا ہے، پھر قوموں پہ کیا ہے. تو آخر یہ ٹارچر ہے کیا جس کو ہم ٹارچر کہہ سکیں، وہ کیا کون سی چیز ہے؟ لفظ ٹارچر جو ہے جی یہ ایک لفظ ٹارچ سے نکلا ہے. شروع میں آج سے تقریباً 200 سال پہلے جب مجرموں کو تھانے میں لے جایا جاتا تھا جی تو ان کو ایک سخت ماحول میں خاص طور پہ خاص قسم کی گرم روشنی میں رکھا جاتا تھا. اسے ٹارچ کہتے ہیں. تاکہ اس روشنی میں اس گرمی سے وہ جو ہیں اس بات کو قبول کر لیں، اپنے جرم کو قبول کر لیں، یا نہیں تو بتائیں کہ بھئی کون لوگ اس جرم میں منسلک رہے ہیں. یہ تو لفظ ٹارچ سے نکلا ہے یہ لفظ. یہ تو ہوئی لفظی معنی اور لغوی معنی. اب آئیے اس کے باقاعدہ سوسائٹی کی حیثیت سے کیا معنی رکھتے ہیں، یہ انفرادی حیثیت سے کیا معنی رکھتے ہیں. اذیت یا ٹارچر کرنا یہ ایک انفرادی بھی چیز ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی چیز ہوتی ہے. صحیح. یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جو قوموں کی اجتماعی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے. جی تو پھر بغداد کی جیلوں کی شکل میں آتا ہے. اور اگر یہ ایک انسان کو، ایک ٹیچر ایک بچے پہ تشدد کرتا ہے پڑھائی کے دوران، جی سزا سے بڑھ کے، سزا اور تشدد میں فرق ہے. سزا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ اس کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن تشدد کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا حد سے گزر جانا، سزا کا حد سے گزر جانا. بلکہ یوں بھی کہہ لیں کہ سزا کا مطلب اس کی اصلاح ہے کہ اس نے جو غلطی کی ہے وہ جلدی وہیں سے واپس آ جائے. جی. اور اس کی مختلف شکلیں رہی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ بدلتی بھی جا رہی ہیں. ماڈرن سائنس نے یہ پتہ چلایا ہے کہ حقیقت میں سزا سے بچوں کا نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے، قوموں کا نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے، اور مجرموں سے بھی آپ وہ بات اگلوا نہیں پاتے، بلکہ وہ سزا کے ڈر سے یا تکلیف سے جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ قبول بھی کر لیتے ہیں اپنے جرم کو جو انہوں نے نہ بھی کیا. صحیح. تو یہ پتہ چلا ہے کہ 90% جو ہیں جو اعتراف جرائم جو ہے وہ حقیقت میں مجبوری کے طور پہ تمام ممالک میں کرائے جاتے ہیں ظلم اور جبر کے ذریعے. اب آئیے انسان کی فطرت پہ. انسان کی فطرت میں اذیت کسی کو دینا یا اپنے اوپر اذیت لینا یہ ایک غیر انسانی فعل ہے. انسان ہمیشہ درد سے دور بھاگتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے جیسے کہ انسان کو درد ہو
تو وہ دوا کھاتا ہے یا نہیں تو اپنے درد کے متعلق کسی کو بتاتا ہے، نجات حاصل کرنا نجات ہے. یہ فطرت انسانی ہے. اور یہ صرف انسانی فطرت نہیں ہے بلکہ جانوروں کی بھی، پرندوں بھی ہے کہ جب ان کو درد ہوتا ہے یا کسی چیز کی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سے بچ جائیں، اس سے نکل آئیں. ہاں، یا تو اس کے خلاف لڑیں یا اس سے جان چھڑا کے بھاگ جائیں، اس جگہ سے پنجروں سے نکل کے بھاگ جائیں اگر پنجروں میں قید ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت نے درد جو ہے وہ غیر ایک طریقے سے رکھا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لے، اس چیز کے لیے دوا استعمال کرے، نہ کہ وہ کسی اور کو ٹارچر کرے، اس میں مبتلا کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی فرد ہے یا کون سی قوم ہے جی جو اجتماعی طور پہ یہ طریقے اختیار کرتی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. ابھی حال میں ایک چھوٹا سا ملک ہے ڈنمارک جی، اور بہت ہی پرامن ملک ہے، آپ جانتے ہیں. لیکن ایک 2 روز سے ایک بڑا اچھا اناؤنسمنٹ آ رہا ہے ٹی وی میں بھی کہ انہوں نے ایک باقاعدہ یہاں معائنہ کرایا کہ اس بات پر، اور الیکشن کرایا ایک طریقے سے گیلپ کہتے ہیں اسے، کہ یہاں کے کتنے لوگ ٹارچر کے فیور میں ہیں. اور آپ کو حیرت کی بات ہوگی کہ ہر چوتھا ڈینش ٹارچر کے فیور میں. جی. اب انہوں نے اس کے پیچھے جا کے اور تصور کرنا شروع کیا کہ وہ کیوں ٹارچر کے فیور میں ہیں. آج سے 10 سال پہلے وہ نہیں تھے چوتھا، بلکہ ہر 10واں فرد تھا. اچھا، 10 سال پہلے کا بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو انہوں نے اندازے سے لگایا کہ ہر چوتھا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اس بات کا خوف ہے، ہر چوتھا آدمی کہہ رہا ہے کہ مسلمان ڈنمارک پہ حاوی ہو جائیں گے. اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک تسلسل کہ ایک خوف، ایک اجتماعی طور پہ ایک جب خوف میں قوم مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے بچاؤ کا راستہ ایک تو یہ ہے کہ چلو بھائی جمہوری راستے، گفتگو کے راستے، انٹیگریشن کے راستے وغیرہ دیکھتے ہیں. لیکن ایک چوتھائی پاپولیشن ڈنمارک کی وہ تشدد پر بھی آمادہ ہے. اس کا مطلب 1.5 ملین جو ہے اس بات پہ بھی آمادہ ہے کہ اگر ہم ان سے تشدد کے ذریعے بھی چھٹکارا حاصل کر سکیں تو کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے 1/4 جو ہے وہ تشدد کے قائل نہیں ہے. یہ بھی سوک ہے، یعنی اس کا مثبت پہلو بھی آپ دیکھیں. اور جو 2 بیچ میں ہیں جی، یعنی 50% جو ہیں، ان کی جو پوزیشن یہ ہے کہ وہ وقت کے انتظار میں ہیں، وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو ان کو خوف میں مبتلا کرتا ہے تو وہ تشدد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے مسلمانوں سے، دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کوئی مثبت کام کر رہا ہے، ان کی سوسائٹی کے لیے کسی بزرگ کی مدد کر رہا ہے، کسی بوڑھے کو راستہ صاف پار کرا رہا ہے، تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ آدمی جو ہے. تو وہ 50% جو لوگ ہیں وہ موو کرتے رہتے ہیں ہمیشہ. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ 25% جو ہیں وہ ٹارچر کے فیور میں ہیں اور 25% ٹارچر کے خلاف ہیں. لیکن حالات جو ہیں اس طریقے سے جو ہے نا 75% لوگوں کو ٹارچر کی طرف لا سکتے. اس کا مطلب ہے جو پچھلا ہمارے پاس ریڈنگ اس قوم کی موجود ہے جی، تو وہ اب تبدیل ہو رہی ہے ٹارچر کے حق میں. جی. اور اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں. یہ جو ہے خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے کہ اس کا تجزیہ کریں اور کوشش یہ کریں کہ ان عوامل کو ڈیفیوز کریں. صحیح. جو ان کے ذہن میں، دانشوں کے ذہن میں خوف پیدا کر رہا ہے، ایک چیز. اور ایک اور بھی چیز پیدا کریں، غیر ملکیوں کے ذہن میں بھی یہ بات پیدا کریں جی کہ یہ جو 5 ملین کا ملک ہے جی، اس کے علاوہ بھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، جی، یعنی ہزاروں ملک ہیں جو ہو سکتا ہے کہ جہاں اذان کی آواز بھی آتی ہو. اور ہماری جو پہلی جنریشن کی معاشی حالت جو ہے وہ مختلف تھی بنسبت ہمارے بچوں کی. تو ہو سکتا ہے ہم ان سے کہیں کہ ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس امریکہ، کینیڈا، سعودی عربیہ، بہت سارے یعنی متبادل راستے بھی موجود ہیں، ان کے اوپر بھی آئے. اگر یہ بات ہم ڈینشوں کو بھی کس طرح کان میں ڈالیں کہ بھئی یہ متبادل راستے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایک طریقے سے ہم خوف ڈینشوں کا کم کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی یہ کہہ سکیں گے کہ بھائی سمجھے نا، یہاں پر ہی یعنی ہر آدمی سر کھپانے کے بجائے اور بھی راستے دوسرے اپنے ملک میں بھی راستے کھلے ہوئے ہیں. یعنی جو لوگ یہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ جا کے تھائی لینڈ کے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں ڈینش فرموں کو. اور ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کے 2 بچے جو ہے تھائی لینڈ میں کام کر رہے ہیں وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے. ویل اینڈ گڈ. تو کیا وہ فرم ڈینش ہے، تو کیا وہ بچے پاکستان کی کسی ڈینش یا
یورپین کسی فرم کے اندر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتے پاکستان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف دور کرنے کے لیے ہمیں یہ متبادل سوچ دونوں گروپوں میں پیدا کرنی پڑے گی. صحیح. تو یہ تو ہو گیا, ہم نے ٹارچر کی بات کی ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سزا ہے جو کبھی ماں باپ بچوں کو دیتے ہیں, کبھی وہ مار کی شکل میں بھی ہوتی ہے, کبھی وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے میں کھانا لیٹ دوں گی تمہیں, ابھی کھانا نہیں دوں گی, تم نے یہ کیا ہے, یہ بھی اس کی سزا ہے. ٹیچر بھی اسکول میں سزا دیتا ہے, کبھی وہ ڈنڈے سے بھی مارتا ہے, لیکن یہ بھی موجود ہے کہ وہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے رہو آدھے گھنٹے کے لیے کلاس روم میں, کیونکہ اس نے ہوم ورک نہیں کیا تھا. یہ بھی ہے کہ سزا کے طور پہ اسے کہا جائے کہ تم کچھ جرمانہ ادا کرو. کالجوں میں ایسا رواج موجود ہے, یہاں بھی موجود ہے کہ اگر آپ نے بل جو ہے وقت پہ ادا نہیں کیا تو یہ اس کی سزا ہے. اسے مالی ٹارچر کہہ لیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ اب تم 100 کراؤن زیادہ ادا کرو. تو اس کی جو مختلف قسمیں, ہم اس کی کس طرح حد بندی کریں کہ کون سی چیزیں کہاں تک سزا جو ہے ہمارے حق میں جاتی ہے اور کہاں پھر جا کے تو ایک مخالفانہ رویہ پیدا کرتی ہے یا ایک انتقامانہ رویہ پیدا کرتی ہے. بہت خوب, بہت خوب. یہ بات پتہ چلا گئی ہے کہ جسمانی تشدد خواہ کسی بھی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, وہ انسان کے اندر دکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے. درد جو ہے بقول غالب کے درد جب بڑا تو دوا ہو گئی, وہ تو بڑے بزرگوں بڑے لوگوں کے لیے ہے, لیکن بچوں کے لیے یہ ہے کہ جب درد بڑھتا ہے تو وہ دکھ کی شکل کے اندر ان کے ذہن بڑھ جاتا ہے. پھر وہ دکھ جو ہے یا تو ان کو اذیت پسند بنا دیتا ہے, درست ہے, یعنی شخصیت کے اندر اسپلٹ آ جاتی ہے, تبدیلی آ جاتی ہے, 2 حصے بن جاتے ہیں. وہ بذات خود اذیت کو پسند کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں میسوکسٹ, یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بذات خود پسند کرتے ہیں کہ تشدد کیا جائے اپنے اوپر یا کسی اور پر. ان کے اندر 2 رول پیدا ہو جاتے ہیں, میسوکسٹ اور سیڈسٹ. یعنی ایک ہی شخصیت کے 2 پہلو ہو جاتے ہیں. تو جب بھی ان کو مواقع ملتے ہیں تو وہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانے سے نہیں ڈرتے, بچوں پہ ہاتھ اٹھانے سے نہیں ڈرتے, اور جسمانی طور پہ بھی اگر ان کو بھی کوئی تکلیف ہے. اب یہاں بڑی ایک اچھی مثال ہے, یہاں پر ایک خاص قسم کے گروپ ہیں جو موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں. ان کے متعلق بات چیت ہوتی رہتی ہے کہ بھائی اگر ان پہ کے اوپر بھی تشدد کیا جائے تو وہ دوسروں پہ جب تشدد کرتے ہیں یا جب ان پہ تشدد کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے تشدد کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. یعنی تشدد بذات خود وے آف لائف بن جاتا ہے ان کے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ بڑی محدود تعداد میں ہیں, یعنی سوسائٹی میں پرماننٹ. لیکن جنگ ایک واحد لمحہ ہوتا ہے جب حکمران چاہتے ہیں کہ فتح ہر قیمت پہ حاصل کی جائے, اور پھر اس وقت وہ جو ہے اپنے فوجیوں کو قابو میں نہیں پاتے, کیونکہ وہاں پر پھر وہ انسان کی جو عام فوجی کا جو بچپن کی جو تربیت ہوتی ہے وہ نیچے سے آتی ہے. اگر ایک فوجی ہے اس کو بچپن میں تشدد ہوا ہے اس کے اوپر, پھر وہ اس کے سامنے ایک دوسرا فوجی نظر آ جاتا ہے, تو پھر وہ پورے بدلے جو بچپن کے جو ہے نا وہ اس کو کسی نہ کسی شکل میں نکالتا ہے. کہنا یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی فوجی یا کوئی شخص تشدد کرتا ہے تو اس کے پیچھے ذہن میں اس کی اپنا تشدد ہوتا ہے جس کا وہ بدلہ نکالتا ہے وہاں. یہ انفرادی طور پہ. پھر باقاعدہ نازی گورنمنٹ کے اندر باقاعدہ انہوں نے ایک تھیوری بنائی ہوئی تھی کہ بھائی تشدد کو باقاعدہ کیا جائے, یعنی ان کی ایک تھیوری تھی. اور اسی طریقے سے جتنے فیشسٹ ہوتے ہیں, خواہ وہ رائٹ ونگ پہ ہوں یا لیفٹ ونگ پہ ہوں, فیشسٹ سے مراد وہ لوگ ہیں انتہا پسند لوگ ہیں. وہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ بھائی ہم الیکشن ہار گئے, ہم پیچھے ہٹ گئے. یعنی کبھی بھی وہ کسی چیز کو بھی اپنی ناکامی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے اجتماعی طور پہ. تو پھر وہ فوج ایسی تیار کرتے ہیں, ان کے اندر اسپیشل گروپ تیار کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو باقاعدہ داخل کرتے ہیں جو اپنی سوسائٹی سے دور ہوں, جو ایب نارمل پرسنالٹیز ہوں, ان کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں, ان کو انٹروگیشن میں ڈالتے ہیں, ان کو باقاعدہ جیلوں میں بھیجتے ہیں کہ تم جا کے پوچھو, کیونکہ وہ پہلے سے ذہنی مریض ہوتے ہیں. ان کو وہ اسپیشل گروپ کہتے ہیں, حالانکہ وہ اسپیشل گروپ جو ہے وہ خود ذہنی مریض ہوتے ہیں عام طور پہ, لیکن اس کے اوپر ہاتھ رکھنے والے باقاعدہ عموماً گورنمنٹ کے آدمی ہوتے ہیں, اور ان کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا اوپر تک پہنچا ہوتا ہے عام طور پہ.
جی جی. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بات لیک ہو جائے، پتہ چل جائے، تو پھر کہتے ہیں جی ہمیں بڑا افسوس ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پھر وہ چھوٹے آدمی کے اوپر جو ہے نا وہ ذہنی مریض جس کو سے انہوں نے کام لیا تھا اس کے اوپر مقدمہ کر کے 1-2 سال کو اس کو. اس کی مثال یہ آج کل والی گرم مثال تو نہیں ہے جو نہیں مجھے نہیں پتا جو سلسلہ جاری ہوا ہے اس میں عراق میں؟ نہیں مجھے اس بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ جو فطرت ہے، یعنی انسان کی جو فطرت ہے انفرادی اور اجتماعی طور پہ جو ہے، اس سلسلے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ انفرادی طور پہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو اجتماعی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، سسٹمیٹک طور پہ. صحیح. کیونکہ انفرادی طور پہ اگر کوئی آدمی بدماشی کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اس کو تو آپ جیل میں بند کر دیتے ہیں قانون کے تحت. اس کے اثرات بھی محدود ہوتے ہیں. اگر ایک شوہر یا کوئی شخص جو ہے گھر میں ظلم کرتا ہے، اس کے بھی محدود اثرات ہوتے ہیں، ایک شخص پہ ہوتے ہیں، اس کا علاج ممکن بھی ہے. لیکن جب آپ ایک قوم کو ٹارچر کرتے ہیں انفرادی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، اب جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو فلسطینیوں کی، کہ اگر ایک قوم 50 سال تک یعنی کسی طریقے سے اپنا سیاسی ویو تلاش نہیں کر پائے، سمجھے نا، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر صرف ایک ذہن میں رہتا ہے کہ وہ جو ہیں شہید ہے. یعنی لفظ شہید جو ہے ان کے ذہن میں گزرتا ہے کہ یہی سب سے یعنی زندگی کا مقصد شہادت ہی ہے. حالانکہ یہ نجات تصور کرتے ہیں. زندگی کا مقصد زندگی ہے. شہید اگر آپ ہوتے ہیں تو وہ ایک درجہ ہے آپ کا، لیکن زندگی کا مقصد موت نہیں ہے. یہ شہادت نہیں ہے کہ زبردستی جا کے حضرت امام حسن نے بذات خود جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ حالات ایسے ہیں، آئی کین ناٹ ڈو دیٹ. ہی ڈڈ ناٹ رجسٹر. ان حالات کے لحاظ سے انہوں نے صحیح کیا. امام حسین کو بلایا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کو دھوکہ دے کے بلایا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ بات اور ہے. لیکن یہ ہے کہ بذات خود قتل ہونا یا قتل کرنا کسی کو نا، سمجھے نا، یہ ایک ہر نقطۂ نظر سے، ہر مذہبی نقطۂ نظر سے، ہر انسانی، ہر فطری نقطۂ نظر سے غلط ہے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے 2 پہلو ہیں، یعنی ٹارچر کے سب سے بڑا یہ ہے کہ اجتماعی ہے، ایک انفرادی ہے. تو میں یہ کہوں گا کیا آپ کی نظر میں مثلا جیسے طالب علم کو سزا دی جاتی ہے اسکول میں، ہوم ورک نہیں کیا کسی طالب علم نے، کھیلنے میں زیادہ وقت دے دیا، تو وہ اگلے دن ہوم ورک کر کے نہیں آیا، اب ٹیچر اس کو یا کھڑا کرتا ہے یا بیت تھوڑی بہت ہلکی پھلکی سزا دیتا ہے، کبھی کان کھینچتا ہے، کبھی صرف آواز سے اس کے خلاف کچھ کلمات ادا کرتا ہے، اس کو نالائق ولائق یا اس قسم کے الفاظ کہتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے دبدبہ پیدا کرنے کے لیے ایک اس قسم کے کوئی الفاظ استعمال کیے. تو ہم کیا کہیں کہ یہ مطلب یہ تو تشدد کی صورت تو یہ طرف تو نہیں ادھر جاتی کہ ہم اس کو، کیونکہ بعض جگہ اسکولوں میں کچھ بھی کہنا جو ہے طالب علم کو وہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے. پھر بعض اسکولوں میں یا ہم یوں کہیں کہ پاکستان کے اسکولوں میں استاد کو کچھ نہ کچھ سزا دینے کا اختیار یا حق یا وہ استعمال کرتا ہے. اسے میں نہیں کہتا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے ان کا، لیکن وہ اس کو سزا کو استعمال کرتا ہے کلاس روم میں، اور وہ معلوم ہوتا ہے لوگوں کو، والدین کو بھی معلوم ہوتا ہے، طالب علم کو بھی معلوم ہوتا ہے. پھر اس کی دوسری جو شکل ہے وہ یہ ہے کبھی وہ بہت زیادہ مارتا ہے تو وہ تشدد کی طرف چلا جاتا ہے. پھر وہ ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ قوموں میں یا افراد میں یا گروپس میں ایک جو بہت زیادہ سزا دینے کا تصور ہے جس کو ہم ٹارچر تک لے جاتے ہیں، پھر اس کے اثرات الگ ہیں. تو اسکولوں میں اس کا آپ اس کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں، یا اس پہ کچھ تبصرہ کریں کہ یہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں بڑی اس کو اسکول اور گھر ملا لیں، آپ اس کو لوکل لیول پہ لیا ہے، چھوٹے پیمانے پہ بھی، کیونکہ سارے مسائل جو ہے نا وہ گھر اسکولی سے پڑھتے ہیں. کیونکہ یہ سب جتنے بھی لیڈر جو بنے ہوئے ہیں سیاسی ہوں یا جو بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، حقیقت میں وہ کسی گھر سے آتے ہیں. صحیح. کیونکہ ہوتا ہے کہ ہٹلر کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ وہ کسی ذاتی طور پہ سمجھے نا، ذاتی طور پہ یہودیوں کے ساتھ کوئی کسی اختلافات کی وجہ سے سمجھ گئے نا، تو اس نے اتنا بڑا ایکشن لیا تھا کہ کافی لوگوں کو اس نے جو ہے نا اس ٹارچر کیمپ میں ڈالا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اسکولوں سے ساری باتیں چلتی ہیں، گھروں سے باتیں چلتی ہیں. یہ بات پتہ چلا گئی ہے آج کل بڑا پیڈاگوگی جسے کہتے ہیں، یعنی ٹیچنگ جو پروفیشن ہے وہ بہت ماڈرن ہو گیا ہے اور بڑی انالائز ہوئی ہے سوشل سائیکلوجی میں، سائیکلوجی میں. یہ پتہ چلایا گیا ہے کہ اصل میں ہم نے بچوں کو گائے بھیڑوں کی طرح کلاس روم میں بند کر دیتے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں ہوتا ہے کہ نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا رجحان کہاں ہے، اس کے گھر کا ماحول کیا ہے. صحیح. اچھا،
ہر بچے میں ہر بچہ ہیرا ہے. میں آپ کو بتا دوں. جی ٹھیک ہے. ہر بچہ ہیرا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ 32 بچے جب کلاس میں بیٹھے تھے میرے ساتھ تو مجھے یقین ہے کہ ان 32 بچوں میں 32 صلاحیتیں تھیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سب ان کو اسٹریم لائن کرتے ہیں, ان کو ایک ٹنل سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے بجائے کہ ہم اب یہ کرتے ہیں کہ بچے کو پہلی دوسری جماعتی میں پہچان لیتے ہیں کہ اس کا رجحان کہاں پر ہے. صحیح. اگر وہ ہارن وے کا بننا چاہتا ہے تو اس کو وہیں سے ڈائیورٹ کرتے ہیں. عموماً میں نے دیکھا کہ جو کام آپ دل سے کرتے ہیں, جی جو بھی کام آپ دل سے کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو سزا کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے کو انٹرسٹ نہیں ہے تعلیم میں, ہارن ویک میں نہیں ہے, کتابوں کی تعلیم میں دلچسپی نہیں ہے, تو اس کو عموماً یہ ہوتا ہے کہ فشنگ سے وہ مچھلی پکڑنے والا بننا چاہتا ہے. سمجھ گئے نا. اصل میں ہر آئیڈیالوجی میں, ہر مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی پیشہ, اور خاص طور پہ اسکینڈینیویا میں اس بات پہ بڑا اچھا کام کیا گیا ہے کہ کوئی بھی پیشے کو انہوں نے بے عزت نہیں کہا. درست ہے. اور یہ سب سے بڑی انسان کی جو ہے نا برتری ہے, یہ ہے اسکینڈینیویا میں کہ عام آدمی ہو, جھاڑو دینے والا ہو, نرس ہو, پوٹری ہو, ڈاکٹر ہو, جو بھی ہو, ان سب کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی اس آدمی کا یہ رتبہ ہے, یہ کام کرتا ہے, اس کی یہ تنخواہ ہے, یہ اس کے اوقات ہے. اور عزت نفس جو ہے نا حقیقت میں انسان کو دیا گیا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے, ٹارچر ہمیں یا دوسرے ممالک میں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. ٹیچر کے اوپر ذہن میں رہتا ہے کہ بھائی اس کو میتھمیٹکس کیوں نہیں آ رہی ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آرٹ میں ماہر ہو, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ گرافک میں ماہر ہوتے ہیں, یعنی ان کے اندر پینٹنگ کی صلاحیت ہوتی ہے, نیومیریکل کی صلاحیت نہیں ہوتی, کیونکہ نیومیریکل کی صلاحیت جو ہے دماغ کے لیفٹ حصے میں ہے, یعنی کاؤنٹنگ کی ایبیلٹی جو ہے. اچھا, آرٹ کی صلاحیت رائٹ میں ہے. تو جو چیز جس بچے میں صلاحیت ہو ہم اس کو استعمال کریں, نہ کہ اس کو ڈنڈے بازی کے ذریعے یا سزا کے ذریعے اپنی پسند کے طرف لے جانا. ہاں, عموماً والدین دباتے ہیں, اور والدہ نہیں دبائے تو پھر ٹیچر بھی بیچارہ کہتا ہے کہ بھائی یہ لے لو, وہ کر لو, سفارش لگا کے بناتے ہیں. تو یہ کام نہیں کرتا. تشدد یا سزا بھول جائیے. صحیح. تو جو قوموں میں مثلا جیسے اب ان دنوں مشہور ہے کہ عراق میں جیل میں ٹارچر کیا گیا ہے, جی, افغانستان میں ٹارچر کیا گیا ہے, جی, جبکہ جو ٹارچر کرنے والی قومیں ہیں جی, ان کے اندر جی, تقابل, یہ ایک تقابل کی بات ہے, آپ جی, اس پہ غور کریں جی, کہ وہ قومیں اپنے ملکوں کے اندر جی, ٹارچر کے مخالف ہیں, جی, اس کے خلاف ایک انہوں نے سیل بنایا ہے, جی, اس کو موضوع بحث بنایا ہے, موضوع تعلیم بنایا ہے, جی, اس پہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں, جی, اور اس کا علاج کرتے ہیں, وہاں جی, اس کے اسپتال موجود ہے. جی, لیکن دوسری طرف جی, یہ ساری یورپین قومیں ہی ہیں, جی, جی, انہی کے تحت وہاں جو کچھ ہو رہا ہے, جی, اب اس میں سے بعض قومیں نکل رہی ہیں باہر کہ ہم پہ اس قسم کا الزام آ رہا ہے, ہم جی, اس کو جی, چھوڑتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں. جی, لیکن میجر میں سمجھتا ہوں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں جی, وہ دونوں بڑی قومیں تو اس وقت وہاں موجود ہیں, جی, اور اس کے علاوہ بہت سے یورپین ممالک ہیں, اور ٹارچر ان کی ناک کے تلے ہو رہا ہے. جی, اب اس پہ مجھے معلوم ہے کہ اس پہ انصاف اور سزا اور جی, یہ جی, وہ بھی لایا جا رہا جی, ہے, جی, جن لوگوں نے کیا ہے جی, جی, ان کو سزا دی جائے. جی, لیکن یہ کیسا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ وہ ایک ذہنی اس کی پیداوار تھی جی, جب کسی نے تشدد کیا. جی, اب یہ امن پسند قوم جو ہے جی, جو تشدد کے خلاف ہے, جی, متشدد بندوں کو اپنے یہاں پناہ دیتے, جی, اور اس کے اوپر پھر اب جب موقع بنا جی, تو اب تشدد جو ہے عراق اور افغانستان اور دوسرے ممالک میں چلا گیا. ہم دیکھتے ہیں ویتنام میں کتنی دیر بمباری ہوتی رہی. جی, تشدد ہے نا. بالکل صحیح ہے. اور یہی چیزیں جو ہے نا جی ثابت کرتی ہیں بار بار ہاں کہ انسان جو ہے ناقص العقل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا ارتقا ہے, یعنی انسان کا جو ارتقا ہے, اب یہ اتنے فلاسفر, شاعر, پیغمبر وغیرہ کیوں آتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وجدانی طور پہ جب وہ دیکھتے ہیں حالات کو, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے. مغلوں کے زمانے میں شاعر آئے, اس کے بعد آئے ایرانی سلطنتیں رہیں, یونانی رہیں, اسلامی رہیں, لیکن سبوں نے محسوس کیا کہ کہیں نہ کہیں خلا ہے, مطلب کوئی نہ کوئی چیز جو ہے. اور انہوں نے بتایا کہ نہیں بھائی ہم اس پھر کہتے ہیں ہم مذہب لاتے ہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ بھائی مذہب جو ہے وہ انسان کو ٹارچر سے بندے کا پتر بنائے گی. اب میں آپ کو ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہوں کہ میری عمر تقریباً 19 سال تھی. ہم لوگ بائی روڈ آ رہے تھے پاکستان سے. اچھا. ایک ہم نے جناب وہاں سے ٹرین میں بیٹھے, زاہدان کے راستے سے ہم گزر رہے تھے, تو اچانک ایک ریت کا طوفان آ گیا. کوئٹہ اور زاہدان کے درمیان گاڑی رکی. جو گاڑی رک جاتی ہے تو پھر وہاں یہ ہے کہ کب انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ دوسری طرف سے گاڑی آئے اور وہ ریت کو ہٹائے سامنے سے انجن کے نا.
تو جب ہم لوگ باہر نکلے وہاں گھومنے پھرنے لگے تو میرے سامنے ایک اچانک یہ کینیڈین آیا. کینیڈین بھی وہ بھی ٹورسٹ وغیرہ اس زمانے میں کافی پھرتے تھے. 71 کی بات ہے تو ڈینش وغیرہ اس زمانے میں بڑا امن تھا اس علاقے میں. تو اس نے بات ہوئی, اس نے کہا ہیلو, میں نے کہا ہیلو. جب بات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو. میں نے بتایا کہ ابھی BSc میں نے کیا ہے, یورپ جا رہا ہوں, اعلیٰ تعلیم کی خواہش ہے. تو میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو. اس نے کہا میں پریسٹ ہوں. تو اس نے ذہین پریسٹ تھا, بہت ذہین. تو پھر ہم لوگ ایسے ٹیک کے بیٹھ گئے ایک جگہ ٹرین کے ساتھ نا, پٹری اسٹیشن کے ساتھ پٹری پہ گفتگو چلنے لگی. وہ بعد میں کینیڈا کا وزیر اعظم بنا وہ شخص. ہاں اچھا, اس کا نام ہے ٹروڈو. سمجھے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس شخص نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ریت ہر چیز ہے, روڈ ہے, یہ کوئی پولیس نہیں, کوئی تھانہ نہیں ہے کہ یہاں یہ آ کے ہمیں مارتے کیوں نہیں ہیں. یہ جو پٹھان بلوچ گھوم رہے ہیں بڑے بڑے شہروں سے جناب, دہشت حملوں کی ان کی بھی برت رہی ہے. کوئی بھوک غریب علاقہ تھا بلوچستان کا. تو میرے منہ سے اچانک ایک بات نکلی, ہو سکتا ہے ماں باپ کی ضرورت ہو. میں نے کہا یہ مذہب جو ہے ان کو جو ہے رسی دیے ہوئے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا اس وقت تک کہ وہ پریسٹ ہے. اچھا, اس نے مجھے نہیں بتایا تھا. وہ چونکا, پھر مسکرایا. بات آئی گئی, ٹرین آئی گئی, چلی گئی. میں ڈنمارک میں آ گیا, ایک اسکول میں تھوڑے زبان کی تعلیم حاصل کرنے لگا. اس نے مجھ سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو. پھر میں نے اسکول کا پتہ دیا تھا. ایک دن اس کا لیٹر آیا وہاں سے کینیڈا سے. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم میرے چرچ میں آ کے نا جو تم نے بات کہی تھی اس پر بات کرو. گڈ, کہ مذہب نے ان کو روکا ہوا. اچھا, وہ بڑا ماڈرن پریسٹ تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ عیسائیت ہو یا اسلام, وہ بذات خود جڑ پہ جانا چاہ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ مذہب کی بنیادی ایک اہمیت ہے. جی, جب تک کے پاس آپ کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوگی انفرادی طور پہ, صحیح, آپ کو دنیا کے قانون نہیں روک سکتے. کبھی آپ لالچ میں آئیں گے, کبھی آپ کو جو کمزوری ہوگی آپ کی تشدد بچپن سے آپ کا ہوا ہے وہ آپ پہ حاوی آ جائے گا. سمجھیے نا, پیسے کی لالچ آپ میں آ جائے گی. تو وہ ہمیں ایک ضرورت ہے ایک آئیڈیالوجی کی. جی جی, خواہ وہ کوئی بھی آئیڈیالوجی ہو, مطلب کوئی بھی مذہب ہو, لیکن تمام مذاہب کے ہو. تو اس نے مجھے بلایا کینیڈا میں, پھر وہ گئے وہاں لیکچر دی, یونیورسٹی میں بات ہوئی. تو اس زمانے میں ینگ تھا, طالب علم تھا, تو میرے پاس اتنی مذہبی تعلیم ہے بھی نہیں اور تھی بھی نہیں. تو میں نے صرف ان سے صرف یہ کہا کہ آئیڈیالوجیز جو ہیں جی اشرف مخلوقات بناتی ہیں انسان کو. اگر انسان میں آئیڈیالوجی نہیں ہے تو پھر وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے. اگر آپ تیل کے لیے جنگ لڑتے ہیں تو پھر آپ جانوری تو اتر آئیں گے. اگر آپ پیسے کے لیے جنگ لڑیں گے نہیں. اسی لیے ایک اخبار ہے یولینڈ پوسٹ, یہاں سے نکلتا ہے, بالکل رائٹسٹ ہے. ہم لوگ اس کو تقریباً رائٹ ونگ کا فیشسٹ اخبار سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں. لیکن اس نے ایک خبر لگائی ہے کہ وی ہیو لاسٹ مورلی عراق وار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی یہ سمجھا کہ جس مورل کے لیے عراق میں گئے تھے کہ صدام حسین سے ہمیں بچانا تھا, لیکن اس حرکت سے ہم نے مورلی جو ہے نا, جو مورل گراؤنڈ ہمارا ختم ہو گیا ہے. کیونکہ اگر آپ جا کے وہی کام کرتے ہیں جو صدام کر رہا تھا, صحیح سمجھے نا, تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ ایک آئیڈیالوجی کے بغیر جو ہے نا جی وہ آپ کی زندگی جو ہے نا, انسان کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. اب یہ ہے کہ آپ پہ منحصر ہے آپ کون سی مذہب لیتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. 18 سال کے بعد انسان کو یعنی فری ولی ہے. بعض لوگ جو ہے مذہب کی بنیاد علم پہ رکھتے ہیں, بعض مذہب کی بنیاد ایمان پہ رکھتے ہیں. ویل اینڈ گڈ. نہیں, یہاں ایک یہ بڑی اچھی اس پریسٹ نے, اس وائس نے, جی ہاں, وہ کرسچین قوم سے تھا, اس نے بڑی بات کی کہ آپ کو کہا کہ اس پہ آ کے بات کریں. اور یہ بات جب آخر یہاں پہ پہنچی کہ جہاں پر بنیادی طور پر کوئی آئیڈیالوجی موجود نہیں ہے, جو بنیادی طور پر ہوتے, میرا مطلب جمہوریت سے یا سوشلزم سے یا فلاں سے نہیں ہے. بنیادی جو بنیادی آئیڈیالوجی ہے وہ مذہب ڈیولپ کرتا ہے, دین ڈیولپ کرتا ہے. تو وہ اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس کے بغیر ہیں وہ ایک لحاظ سے انسانی جانور ہیں, انسانوں میں سے جن کے پاس بنیادی طور پہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. آپ ان سے ڈریں, ہاں, یعنی ان سے ڈریں, ان سے دور رہیں, اور کوشش یہ کریں کہ وہ یہ صدام حسین کے بارے میں اس سے پہلے یہ آئیڈیا تھا میرا, میں نے ہم لوگوں سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے ہاں گھسنے کی دعوت جو دی تھی, طارق عزیز وغیرہ نے دی تھی, یہ جو ان کے وزیر خارجہ وغیرہ تھے نا, ایران پہ جب حملہ کیا ان لوگوں نے تو انہوں نے خود ہی شہ دی تھی صدام حسین وغیرہ نے ان کو آنے کی وہاں پر. تو وجہ یہ ہے
کہ نہ اس کی کوئی آئیڈیالوجی تھی صدام حسین کے پاس، نہ کوئی ایسی بات تھی نہ ان کے پاس ہے، تو مانی بات ہے کہ پھر یہ ہے کہ آج ہم آپ کے دوست ہیں، کل ہم آپ کے دوست نہیں ہیں، سمجھ گئے نا دنیا کے. اسی طرح ہوا. ہاں مطلب یہ ہے کہ جب تک مقصد ہے تو پورا ہو گیا نا، آپ کا تو جان چھوٹ گئی آپ کی جان. لیکن یہ کہ کوئی آئیڈیالوجی اگر آپ کو باندھتی ہے صحیح تو وہ مضبوطی سے باندھتی ہے. لیکن جو یہ کہ وقتی طور پہ ہاں ہو جو ہے نا کہ بھئی یہ بنا رہے ہیں پروجیکٹ بنا رہے ہیں، خلاف لڑ رہا تھا تو اس وقت تو کوئی آئیڈیالوجی وہاں نہیں آئی، نہ کسی نے روکا نہ پوچھا نہ کیا. نہیں، جب وہ ایک مخصوص اور طرز پہ جب اس نے دوسرا رخ اختیار کیا تو پھر سارے اسے روکنے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک کہ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور یہ ازل سے ابد تک رہے گی، کیونکہ شر و خیر کی جنگ بڑی لمبی ہے. لیکن ہمیں جو ہے خیر کے ساتھ یہ لمبی تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا دور یا اچھا دور وہ ہوتا ہے جس میں برائی کم ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خود سزائیں دی ہیں کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جرم تو اس وقت بھی تھا لیکن اتنا کم ہو گیا تھا کہ خال خال کہیں سزا دینا پڑتی. تو یہ امن کا دور ہے جس میں سزا اور جرم کم ہو جائے، سزا بھی کم دینی پڑے. لیکن جہاں روزانہ جرائم ہوں، روزانہ سزا دینی پڑے، روزانہ اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا پڑے، تو اس کا مطلب وہ امن کا دور نہیں ہے. ہاں بہرحال اس کے اوپر جو ہے نا یہ گفتگو ہے اور کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی مسئلہ جو آپ نے کہا کہ جب تک کہ ہمارے پاس جیسے کہا کہ بھئی جنگ میں بھی درخت نہ کاٹے جائیں. صحیح. ہاں اسلام نے کہا کہ بھئی جنگ میں بھی درخت نہ کاٹے. اسلام میں یہ کہا گیا کہ بھئی اگر ہرا درخت ہے اس کو اس لیے نہیں کاٹو کیونکہ کسی کی روزی کی بندہ ہے. اب جو ہے اب مڈل ایسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیتون کے درخت کاٹ دیے گئے، سمجھے نا، اور وہ بیچارے فلسطینوں کے جو رزق کا بن جائے. لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، سمجھے نا. اور دلچسپ بات میں بتاؤں کہ 50% جو ہے پوری دنیا کی آبادی اس کو 2 حصوں میں بٹی گئی، پوری دنیا کی، کہ 50% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ یہاں پر بھی پتہ چل رہا ہے صاف کہ پروپیگنڈا کے زور سے ہر چوتھائی آدمی جو ہے نا پوری دنیا کا ٹارچر کے فیور میں ہے، ہر چوتھائی آدمی خلاف ہے. اور جو بیچ میں 2 لوگ ہیں، جو 2% جو 50% جو لوگ ہیں، ان کے پاس چونکہ علم کی کمی ہے اور ایمان کی کمی ہے تو وہ موو کرتے ہیں. تو ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ جو 50% لوگ ہیں ان کو انفارمیشن دیں، ان کو بتائیں کہ بھئی تم جو ہے تم کو تمہارا مذہب مبارک، تم اپنے مذہب کے متعلق جو کچھ تم اس میں اچھائی ہیں اس پہ عمل کرو. آپ عیسائیوں سے کہیں کہ بھائی خدا کے لیے تمہارے مذہب میں لکھا ہے کہ تمہارے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ بھئی ایک گال پہ تھپڑ مارو تو دوسرا اپنا گال پیش کرو. اس سے زیادہ بہتر مذہب ہو سکتا ہے دنیا میں اینٹی ٹارچر. میں کہتا ہوں اسلام کو تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم بدلا لو، قصاص لو، لیکن عیسائیت میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم دوسرا گال پیش کرو. اسلام میں تو ایسا نہیں تھا بدلا لینے کا، الزام لگایا جا رہا ہے. ورنہ ہوا تو یہ انہوں نے کہا جی بوڑھے جو ہیں فوجی جو لڑنے والے اگر نکل جائیں اپنے سسٹمیٹک ہے، مطلب یا اس طرح جو مسجد میں چلے جائیں، جو بوڑھے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، صرف لڑنے والوں سے کیا کہ جو آپ کے سامنے بہت ساری رکھی گئی ہیں، قصاص وغیرہ بھی رکھا گیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا دلچسپ سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہم یہاں تو کہتے ہیں کہ سزا جو ہے اس کو موقوف کر دینا چاہیے، یا اس کو آپ نے بھی فرمایا کہ اس کو اب آؤٹ سمجھے باہر نکالیں اس کو سزا کے تصور کو. جی لیکن ایک شخص جرم کرتا ہے، جی خواہ وہ گھریلو جرم ہے، سکولی جرم ہے، یا قوم کا جرم ہے. جی جی اب اسکول میں کسی ٹیچر نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر دی، آپ منہ سے کہہ لیں، آپ کسی اور طریقے سے کہہ لیں، تھوڑا بہت جسمانی طور پہ کہہ لیں، یا ماں باپ نے گھر پہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے یا روکا ہے، یا کسی بات پہ تھوڑا بہت سزا دی ہے. ظاہر ہے ماں سے زیادہ کوئی قریب تو کوئی نہیں ہوتا، نہ ہم درد ہوتا ہے کسی شخص کا. تو وہ اگر سزا دیتی ہے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی جرم ہے. اس نے فرض کریں گھر میں کوئی جرم کیا ہے تو ماں اس کو روکتی ہے. لیکن اب ان سب کو ہم نے کہا کہ ہمیں سزا دینے کے تصور کو اب جدید معاشرے میں باہر نکالنا چاہیے. لیکن ایک نئی بات میرے سامنے آئی ہے کہ جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو ہم اسے عدالت میں لے جاتے ہیں، پولیس بھی وہاں لے جاتی ہے کہ اس شخص نے فلاں جرم کیا، چوری کیا ہے، توڑ پھوڑ کیا ہے، فلاں کیا ہے، اس کو قتل کیا ہے، وہ کیا. تو چھوٹا یا بڑا جرم کے حساب سے پھر وہی سزا جو ہم معاشرے میں موقوف کر رہے ہیں عدالت اس کو جاری کرتی ہے کہ اس کو اتنی دیر کے لیے بند کر دو، یا اس کے کو اور اس کے مطابق اس کے تشدد بھی اس کے وہ کام بھی لیا جاتا ہے، اس کو مشقت لی جاتی ہے. جی 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 بے شک اس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی اصلاح کے طور پہ یہ چیزیں رائج ہیں عدالت کی طرف سے. اس پہ ذرا تبصرہ کریں گے کہ یہ اب سزا سے عدالتیں جو سزا شروع کر دی دینی، جی اب ہر عدالت کسی نہ کسی قسم کی سزا دیتی ہے. جی 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 اصل میں عدالت کا تصور بھی جو ہے نا اب بدل رہا ہے، کیونکہ عدالت اب جو ہے باقاعدہ ایجوکیشن سینٹر بنتی جا رہی ہیں. مطلب جو ہے اب ان کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جرم کی نوعیت ہی نہیں بلکہ جرم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مجرم ہے اس کے اندر پازیٹیو کیپیسٹی کتنی ہے، سمجھے نا. کیونکہ ہمیں ایک تو ہے کہ ناقابل علاج، ٹھیک ہے نا،
اس کے لیے تو انہوں نے کہا بھائی ایک آدمی ہے ذہنی مریض ہے، اب اس میں اس کو نہ میڈیکل اثر کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھائی ٹھیک ہے جیل سمجھ میں قابل قبول ہے ایک حد تک، کہیں گے. اچھا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک شخص میں یہ ہے ممکن کہ وہ سوشل ورک کر سکتا ہے، بہت سارے آج کل یورپ میں ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چھوٹا موٹا جرم کیا ہو تو وہ آپ کو سوشل کام پہ لگاتے ہیں. 3 مہینے جاؤ بھائی اسکول کے بچوں میں وہاں جا کے جھاڑو اور صفائی کرو، یعنی جیل میں بندھنے کے بجائے کوئی ایسا سوشل ورک دیتے ہیں تاکہ ان کو وہاں سے بھی تھوڑا بہت پازیٹیو جو ہے نا آئے ملے. اب جہاں تک ناقابل علاج ہے ہے وہ جینیٹیکلی ہے یعنی تو ماحول بچپن کے ماحول سے ہے، اس سلسلے میں ہے تو وہ گھٹ گھٹا کے تو وہ تو 0.2% رہ جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا وہ ان کی تعداد، تو پھر جیلوں کی تعداد بھی کم ہو جائے گی اس سے، آپ سمجھ گئے نا. تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے ہمارے لیے کہ یعنی اب جو ہے علم کو استعمال کیا جائے نہ کہ سزا کو. اچھا ایک اور پھر اس سے بات نکلتی ہے، ٹریفک میں ہم سے غلطی ہوتی ہے، انٹینشنلی نہیں کیا، اس کے پیچھے کوئی موٹیو بھی نہیں ہے کہ ہم خام خواہ جان بوجھ کے کوئی اشارہ کاٹتے ہیں یا کسی جگہ گاڑی روکنی ہے تو اوور لک ہو گیا کہ ہم نے بورڈ نہیں دیکھا. اب وہاں دیکھنے والے جو ہے وہ آگے چیک کرنے والے سڑکوں کو، اس نے کہا آپ نے غلط جگہ پہ گاڑی پارک کی ہے. بعض دفعہ تو یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ آدھا ویل اس کے اوپر ہے اور اس نشان سے آگے جانا چاہیے تھا آپ کو، اس نے 500 کروڑ جرمانہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ سزا ہے جو اکنامیکلی اس کو دی جا رہی ہے، اس کی اکنامک سے فرق ڈالا جا رہا ہے کہ 500 کروڑ گورنمنٹ کو دے دو کیونکہ تم نے اس لائن سے پار نہیں کی، ادھر تھوڑا بہت ادھر آپ نے، یا اس طرح ہم کوئی اور اشارہ یا کسی سڑک پہ کوئی غلطی کرتے ہیں پولیس والے روکتے ہیں تو وہاں پہ جرمانہ ہے. یہ بھی ایک قسم کی سزا ہے. اس کو کدھر گنیں گے؟ اس کو ہم یہ گنیں گے کہ بھائی معاشی جسے کہتے ہیں نا کہ لوما اس میں ایڈا دینش میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کسی کو معاشی طور پہ نا یہ احساس دلائیں. دیکھیے جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے نا گاڑی پارک کرنے کا یا کسی بھی عام قانون بنایا جاتا ہے تو اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے کس کو نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ یقین کریں کہ جو انہوں نے بنایا ہوگا نا پارکنگ کی جگہ، عموماً اگر آپ نے غلط جگہ پارک کیا تو وہاں پر عموماً ایکسیڈنٹ کا ڈر ہوتا ہے. یعنی کوئی نہ کوئی سوچ سمجھ کے ہی ہمیشہ فری پارکنگ یا غیر پارکنگ کی پابندی جو بنائی جاتی ہے اس کے لیے باقاعدہ ان کے پاس ڈاٹا ہوتا ہے. کسی کے مجروح ہوئے وہاں لوگ مجروح ہوئے، کوئی وجہ تھی، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اس آدمی کے ذہن میں ڈالنا پڑتا ہے کہ بھائی میرے تم یہاں کرو گے تو تمہیں 500 کروڑ دینے پڑیں گے. سمجھے نا، یہ ایک بنیادی طور پہ ٹیچنگ ہے. لیکن جسمانی تشدد جو ہے نا وہ بڑی ڈینجرس ہے کیونکہ اس کے اثرات جو ہے مثبت نہیں ہوتے. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہمیں تقسیم پہ دو اس طرح تقسیم کر لیں کہ کچھ سزائیں ایسی ہیں جن سے ہماری مقصود اصلاح ہوتی ہے، جس سے ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جیسے ٹریفک کا جرمانہ، اور کچھ سزائیں ایسی ہیں جن سے ہم مجروح نہیں کرتے بلکہ نیگیٹو اثرات پیدا کرتے ہیں، جیسے جسمانی طور پہ تشدد کرنا. بالکل صحیح ہے. اب یہی تو دیکھیں نا، اب آپ دیکھ رہے ہیں غازہ پٹی کے اندر جو مکانات گرائے جا رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ ان کو معاشی طور پہ کمزور کیا جائے فلسطینیوں کو. سمجھے نا، معاشی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. اب اس کی یہ جو پالیٹکس ہے وہ تو خیر الگ چیز ہے، وہ تو قتل بھی کیا جا رہا ہے، یہ مکان گرانے بہرحال. لیکن اب معاشی بات کر رہے تھے نا، معاشی ڈسٹربنس کی بات کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا آپ کو یہ احساس دیا جائے کہ بھئی یہ سرحدیں ہیں، غلط ہیں یا غلط صحیح ہیں ہمیں نہیں پتہ، یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو احساس دلایا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ غلط پارکنگ کریں گے تو آپ کو اس کے لیے پیمنٹ دینی پڑے گی. صحیح. یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ چونکہ نفسیات کے ساتھ آپ کا تھوڑا نہیں پورا تعلق ہے، تو مجھے وہ نفسیات کی بات یاد آتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم جسمانی تشدد کرتے ہیں، جس درد پیدا ہوتا ہے، پین پیدا کرتے ہیں، تو پین پیدا کرنے والے دماغ میں انفارمیشن جانے کے 2 ذریعے ہیں، جن میں سے ایک وہ ہے جس کو ہم علم حاصل کرتے وقت، کتاب پڑھتے وقت، فلم دیکھتے وقت، گفتگو کرتے وقت کھلا رکھتے ہیں. یہ نارمل زیادہ وقت پہ کھلا رہتا ہے یہ راستہ. لیکن دوسرا راستہ ہے جو تشدد کی شکل میں، درد کی شکل میں کھلتا ہے. پھر اس وقت یہ انفارمیشن، یہ نالج، یہ تعلیم اندر جانا بند ہو جاتی ہے. اگر ہم طالب علم کو سزا دے کے کہیں کہ ابھی مجھے یہ یاد کر کے سناؤ، آدمی بلاک ہو جاتا ہے. ہاں تو وہ بلاک ہو جاتا ہے، وہ اس کو یاد نہیں کرتا. پھر جب تک اس کو چھوڑیں گے نہیں، وہ اس میں سے نہیں نکلے گا، تب تک اس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو اثرات پیدا کرنے والے جب ہم نے پین پیدا کی تو ان ذرائع کو بند کرنا چاہیے، جس سے جو ہمارا جو دوسرا فرد ہے جس کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے اس میں اگر درد پیدا ہوتا ہے تو اس میں ہم اس کو بند کریں تاکہ اس کا جو علم حاصل کرنے والا انفارمیشن والا ذریعہ ہے وہ بند نہ ہو جائے. بالکل صحیح. وہ چینل بند نہ ہو جائے. اور وہ چینل کھلا رکھنے کے لیے تو ہمیں ایک فرق کرنا پڑے گا کہ ڈان ڈپٹ کے بھی اثرات ہیں لیکن وہ اتنے نیگیٹو نہیں ہیں، اس میں وہ انفارمیشن کا طریقہ بند نہیں ہوتا.
لیکن ہم سزا یعنی اس کو یہ سمجھیں منع کرنے کے لیے ہم اس کو علمی مثالیں دیتے ہیں، اس میں وہ شخص پہ سمجھتا ہے، پھر وہ اس کو اڈاپٹ کرنے لگتا ہے، یہ ایک پازیٹیو ذریعہ ہے. لیکن جب ہم مار کے ذریعے کرتے ہیں تو یہ ایک نیگیٹو ذریعہ ہے، جس سے اس کا وہ راستہ بند ہو جاتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا پہلی بات جیسی درد پیدا ہوگا تو خوف پیدا ہوگا، یہ اور پھر وہ خوف جو ہے وہ آپ کی جتنی ذہنی صلاحیتیں ہیں نا وہ بلاک کرے گا اور وہ جا کے دکھ میں تبدیل ہو جائے گی. جو چیز دکھ میں بن جائے گی تو یا تو پھر وہ اذیت پسند ہو جائے گا یا اذیت رساں ہو جائے گا، یعنی کسی کو دینے والا یا اذیت پسند ہو جائے گا. اس میں یہ ایک بہت بڑی یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے. اب جیسے حفیظ جالندھری مرحوم نے ایک لکھا تھا شہید کربلا کے بارے میں، تو مجھے ملا ایک مرتبہ وہ ملا ان کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، بڑا اچھا تھا، میں نے رکھ لیا. دوسری مرتبہ ملا، بڑا اچھا تھا، میں نے رکھ لیا. تیسری مرتبہ ملا تو میرے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے شخص، اور وہ حسن عشری تھے، شیعہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 مرتبہ آپ کو ایک ہی چیز بار بار مل رہی ہے ڈاکٹر صاحب، کہنے لگا میں شیعہ ہوں اور میں امام حسین سے میرا جو عقیدت ہے وہ شاید وہ تو سنیوں سے زیادہ ہی ہے، برابری ہے ہماری اور آپ کی. تو اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ جو ہے اس کے ذہن میں جو شہید کا تو تصور ہے وہ صرف قربانی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، شہید کا تصور قربانی نہیں ہے. شہید کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کے لیے جائیں اور اس کو پورا ہونے میں اگر آپ کی شہادت ہو جائے، سمجھ گئے نا، اس میں یعنی جان بھی چلی جائے وہ بات اور ہے، لیکن آپ جان دینے جاتے نہیں ہیں. آپ سمجھے نا، آپ کام کے لیے جاتے ہیں، ہم کام کے لیے. تو یہ میں آپ سے بتا رہا تھا کہ پھر وہ شخص جو ہے اذیت پسند کے شکار ہو جاتے ہیں، تو اور یا نہیں تو پھر اذیت دینے والے بن جاتے ہیں. اس قسم کی جو ہے نا یہ بچپن سے مینٹلٹی بیچارے لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن ان کے ساتھ بھی اگر آپ پیار محبت سے سلوک کریں نا، ان کو بھی سمجھائیں کہ جیسے آپ نے کہا اگر بچے کو آپ بتائیں کہ بھائی بہترین چیز ہے ڈسکشن. جب بھی بچہ کوئی غلطی کرے یا بڑا غلطی کرے، آپ اس سے کہیں بیٹے بتاؤ کہ پرابلم کیا ہے، کوئی اسکول کیوں نہیں جاتے، میں کیوں نہیں پسند کرتے، وہ کہ بھائی وہ بتائے گا آپ کو، میں آپ کو بتا دوں. لیکن آپ اس سے پوچھیں پیار سے. اگر آپ اسے ڈانٹ کے پوچھیں گے نا، وہ نہیں بتائے گا، کیونکہ پھر وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے. لیکن اب وہ پوچھیں کہ بھائی آپ بتائیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ اسکول نہیں جاتے. وہ پروفیسر کرار حسین کی بات ہے، انہوں نے کہا نہیں پڑھنا چاہتے ہو، آتے تھے پڑھانے تو بچے ہم لوگ کو بعض مرتبہ موڈ نہیں ہوتا تھا، کہنے لگا نہیں پڑھنا چاہتے نہیں پڑھو، میں بھی نہیں پڑھاتا آج، چلو آج چھٹی کرتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسے دن آتے ہیں ہر انسان پہ کہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، بچے کا پڑھنے کا موڈ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی خاص وجہ ہے، ڈرتا ہے بچہ جاتا ہے، کوئی ٹیچر مار رہا ہے اسے، کوئی ایسی وجہ ہوتا ہے، جہاں ٹیچر سے بات کریں بھائی میں نے بچوں کو آپ کے پاس تعلیم کے لیے بھیجا ہے، کھاتا پائی کے لیے نہیں بھیجا. تو سمجھ گئے نا. تو آپ اسے مطلب جو ہے نا، یعنی میں کہتا ہوں کہ زبان جو ہے نا اس سے بہتر جو ہے ہتھیار کوئی نہیں ہے. ہر مسائل جو ہے نا، بخدا میں آپ بتا دوں تمام جنگیں ختم ہو سکتی ہیں اگر آپ زبان کا ہتھیار استعمال کریں نا، آپ چاہیں. اور دوسرا ہتھیار ہے صبر. اور پھر اللہ نے کہا کہ صبر کا میں بدلہ جو ہوں نا، جنت یا حوریں نہیں دوں گا. جانتے اس نے کیا کہا؟ صبر کا بدلہ میں کیا دوں گا؟ خود ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ ان کے ساتھ. یعنی اس سے میں کہتا ہوں جو کہہ رہا ہے، جو جنت ہے دوزخ سے بنانے والا آدمی کہہ رہا ہے بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں. ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں دوا نہیں دے رہا ہوں بلکہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کے ڈاکٹر کے پاس، آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں. یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو جنت یا حوروں اور یا اس کے مطلب جو معاوضے کے بجائے وہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر جو ہے نا تشدد کی شکل میں یا ظلم کی شکل میں، تو کوئی ظلم مٹ جائے گا، ظلم مٹتا رہتا ہی نہیں. بہت حبیب ظالد نے بڑی اچھی بات کہی تھی، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم گا. خدا حافظ. ناظرین، آج slet ikke når man selv er fra Pakistan og til og med har over 20 års erfaring som læge. Og en del pakistanere, som bor her i landet i Danmark, det er faktisk, de kommer fra Kashmir. Så de er en slags vores familiemedlemmer, fordi vi har boet sammen med dem i 30 år. Så det er vores familiemedlemmer på en måde, ja.